پاکستان ایک ایسا ملک جو صرف خوبصورت مناظر ہی نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانے راز اپنے اندر سموئے ہے۔ ایسے راز جن میں سے کچھ کا جواب سائنس بھی آج تک نہیں ڈھونڈ سکی، جبکہ کچھ سوال اب بھی مؤخرین کے لیے ایک معمہ ہیں۔ آج ہم پاکستان کے مختلف حصوں کا سفر کریں گے، جہاں تاریخ، قدرت اور مقامی روایات مل کر کئی دلچسپ سوال کھڑے کرتی ہیں۔ اور ہماری پہلی منزل ہے صوبہ سندھ، جہاں موجود ہے دنیا کی قدیم ترین شہری تہذیبوں میں سے ایک موئنجو دڑو۔ تقریباً 5000 سال پہلے یہاں ایک منظم شہر آباد تھا، جہاں سیدھی سڑکیں، نکاسی آب کا بہترین نظام اور پکی اینٹوں سے بنے گھر موجود تھے۔ اس دور میں دنیا کے بہت سے علاقے ابھی ابتدائی ترقی کے مراحل میں تھے، لیکن یہاں شہری منصوبہ بندی حیران کن حد تک ترقی یافتہ دکھائی دیتی ہے۔ یہ سوال آج بھی لوگوں کو حیران کرتا ہے کہ اتنی ترقی یافتہ تہذیب آخر اچانک ختم کیسے ہو گئی۔ بعض ماہرین کے مطابق دریائے سندھ کا رخ تبدیل ہونے سے یہاں پانی کی شدید کمی پیدا ہوئی۔ ایک اور نظریہ یہ ہے کہ بڑے سیلاب یا ماحولیاتی تبدیلیوں نے شہر کو رہنے کے قابل نہ چھوڑا۔ اگرچہ کئی تحقیقات کی جا چکی ہیں، لیکن آج بھی اس بات پر مکمل اتفاق نہیں کہ موئنجو دڑو کے لوگ آخر کہاں گئے۔ شاید یہی بات اسے پاکستان کے سب سے بڑے تاریخی رازوں میں شامل کرتی ہے۔ اب چلتے ہیں پاکستان کے شمال میں موجود ایک ایسے پہاڑ کی طرف جس کا نام سنتے ہی دنیا بھر کے کوہ پیما محتاط ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے نانگا پربت، جو دنیا کا 9واں بلند ترین پہاڑ ہے اور پاکستان کے خوبصورت مگر دشوار گزار شمالی علاقے میں واقع ہے۔ اس کی بلندی تقریباً 8126 میٹر ہے، لیکن صرف اس کی اونچائی ہی اسے مشہور نہیں بناتی۔ کئی دہائیوں تک اس پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کرنے والے متعدد کوہ پیما اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسی وجہ سے ایک عرصے تک اسے کلر ماؤنٹین یا قاتل پہاڑ کہا جانے لگا۔ شدید برف باری، اچانک بدلتا موسم، برفانی تودے اور انتہائی دشوار راستے اس مہم کو دنیا کی مشکل ترین چڑھائیوں میں شامل کرتے ہیں۔ آج جدید آلات اور بہتر منصوبہ بندی نے کامیابی کے امکانات ضرور بڑھائے ہیں، لیکن نانگا پربت اب بھی دنیا کے سب سے مشکل اور خطرناک پہاڑوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ خطرناک ہونے کے باوجود اس کی خوبصورتی ہر سال دنیا بھر سے مہم جوؤں کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ شاید یہی تعداد اسے اتنا پراسرار بنا دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ حیران کن راز تھا، تو اگلی جگہ شاید آپ کو اس سے بھی زیادہ حیران کر دے۔ اب ہم واپس چلتے ہیں سندھ کے ایک ایسے مقام کی طرف جسے دنیا کا سب سے بڑا قلعہ کہا جاتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ آخر اسے بنایا کس نے۔ یہ ہے رانی کوٹ قلعہ، جو سندھ کے ضلع جام شورو میں واقع ہے۔ اس کی دیواریں تقریباً 31 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہیں، اسی لیے اسے دنیا کے بڑے قلعوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اتنا عظیم قلعہ ہونے کے باوجود آج بھی مؤخرین اس بات پر مکمل اتفاق نہیں کر سکے کہ اسے اصل میں کب اور کس نے تعمیر کیا۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ اس کی بنیاد قدیم دور میں رکھی گئی، جبکہ کچھ اسے بعد کے حکمرانوں کی تعمیر قرار دیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ اس میں کئی بار مرمت اور تبدیلیاں بھی کی گئیں، جس کی وجہ سے اس کی اصل تاریخ کا تعین مزید مشکل ہو گیا۔ ذرا تصور کریں، جب یہ قلعہ اپنے عروج پر ہوگا تو اس کے دروازوں سے لوگ، گھوڑے اور قافلے گزرتے ہوں گے۔ آج ان دیواروں کے درمیان صرف خاموشی باقی ہے، لیکن سوال اب بھی وہی ہے، آخر اتنا بڑا قلعہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اور اس کے اصل معمار کون تھے؟ اب چلتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں لاکھوں قبریں ایک ساتھ موجود ہیں۔ اگر آپ ایک ایسی جگہ دیکھیں جہاں میلوں تک صرف قبریں ہی قبریں ہوں، تو شاید آپ بھی حیران رہ جائیں۔ یہ ہے مکلی قبرستان، جو دنیا کے سب سے بڑے تاریخی قبرستانوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد مختلف ادوار میں دفن کیے گئے۔ ہر قبر اپنے دور کی کہانی سناتی ہے، اور ہر مزار اپنے فن تعمیر سے ایک الگ تاریخ بیان کرتا ہے۔ یہ جگہ کسی ایک واقعے کی وجہ سے پراسرار نہیں، بلکہ اس لیے منفرد ہے کہ اتنے بڑے قبرستان کی تاریخی اہمیت اور مختلف حکمرانوں کے ادوار نے اسے ایک زندہ عجائب گھر بنا دیا ہے۔
خاموشی سے بھرا یہ مقام آج بھی پاکستان کی اہم تاریخی وراثت کا حصہ ہے اور یہاں آنے والے اکثر لوگ اس کی وسعت دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ مکلی صرف ایک قبرستان نہیں بلکہ فن تعمیر، اسلامی خطاطی اور پتھر پر کی گئی نفیس نقش و نگاری کا ایک بے مثال نمونہ ہے۔ ہر مزار اپنے دور کے فن، ثقافت اور تاریخ کی ایک الگ کہانی سناتا ہے۔ یہاں موجود مختلف حکمرانوں کے مقبرے اپنے منفرد فن تعمیر کی وجہ سے دنیا بھر کے مؤخرین اور سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ جب سورج غروب ہوتا ہے اور خاموشی اس پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ قدیم شہر اپنی ہزاروں کہانیاں آج بھی سنانے کا انتظار کر رہا ہے۔ اب ہمارا سفر ہمیں کراچی لے آتا ہے، جہاں موجود ہے ایک ایسا محل جو اپنی خوبصورتی اور تاریخ دونوں کی وجہ سے خاص مقام رکھتا ہے۔ یہ ہے موہٹا محل، جسے 1927 میں ایک معروف کاروباری شخصیت شیو رتن چندر رتن موہٹا نے تعمیر کروایا تھا۔ گلابی جودھ پور پتھر اور مقامی زرد پتھر سے تیار کیا گیا یہ محل اپنی دلکش تعمیر کی وجہ سے کراچی کی نمایاں تاریخی عمارتوں میں شمار ہوتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد اس عمارت نے مختلف ادوار دیکھے اور آج یہ ایک میوزیم کے طور پر عوام کے لیے کھلا ہے، جہاں فن، تاریخ اور ثقافت سے متعلق نمائش منعقد ہوتی رہتی ہے۔ اگرچہ اس محل سے متعلق مختلف کہانیاں اور افواہیں بھی سننے کو ملتی ہیں، لیکن ان کی تاریخی تصدیق موجود نہیں۔ اس کی اصل کشش اس کا فن تعمیر اور اس سے جڑی تاریخ ہے۔ لیکن اب ہم کراچی سے نکل کر ایک ایسی وادی کی طرف جا رہے ہیں جسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کسی اور سیارے پر پہنچ گئے ہوں۔ ہنگول نیشنل پارک۔ بلوچستان میں واقع ہنگول نیشنل پارک پاکستان کا سب سے بڑا قومی پارک ہے، جہاں قدرت نے ایسے مناظر تخلیق کیے ہیں جو پہلی نظر میں کسی سائنس فکشن فلم کا حصہ محسوس ہوتے ہیں۔ یہاں موجود مشہور چٹانی ساخت پرنسس آف ہوپ ہوا اور بارش کے قدرتی عمل سے ہزاروں برسوں میں وجود میں آئی۔ اس کی منفرد شکل نے اسے دنیا بھر میں مشہور کر دیا ہے۔ اسی پارک میں قدرتی مٹی کے آتش فشاں بھی موجود ہیں، اگرچہ انہیں آتش فشاں کہا جاتا ہے لیکن ان سے آگ نہیں بلکہ مٹی، پانی اور گیس خارج ہوتی ہے جو انہیں ایک دلچسپ قدرتی مظہر بناتی ہے۔ ہنگول نیشنل پارک صرف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ہی خاص نہیں بلکہ یہاں پائے جانے والے نایاب جانور، منفرد چٹانی ساختیں اور وسیع و عریض مناظر اسے پاکستان کے منفرد قدرتی مقامات میں شامل کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں قدرت ہر موڑ پر ایک نئی تصویر پیش کرتی ہے اور شاید اسی لیے یہاں آنے والا ہر شخص اسے کبھی نہیں بھولتا۔ اگر دنیا کی خوبصورت ترین جگہوں کی بات کی جائے تو پاکستان کا پریوں کا میدان ضرور ان میں شامل ہوگا، لیکن سوال یہ ہے آخر اس جگہ کا نام پریوں کا میدان کیوں رکھا گیا؟ یہ خوبصورت مقام نانگا پربت کے دامن میں واقع ہے، جہاں تک پہنچنے کے لیے دنیا کی خطرناک سڑکوں میں شمار ہونے والے راستوں میں سے ایک سے گزرنا پڑتا ہے اور پھر کئی گھنٹے پیدل سفر کرنا ہوتا ہے۔ سرسبز میدان، بلند درخت اور پس منظر میں برف سے ڈھکا نانگا پربت، یہ منظر کسی خواب سے کم محسوس نہیں ہوتا۔ اس جگہ کا نام فیری میڈوز دراصل غیر ملکی سیاحوں اور کوہ پیماؤں میں مقبول ہوا کیونکہ انہیں اس وادی کی خوبصورتی کسی جادوئی دنیا جیسی محسوس ہوتی تھی۔ مقامی طور پر اس علاقے کے دوسرے نام بھی استعمال ہوتے رہے ہیں۔ صبح کے وقت جب بادل پہاڑوں کے درمیان تیرتے ہیں اور سورج کی پہلی کرنیں نانگا پربت کی چوٹی کو روشن کرتی ہے تو یہ منظر ہر آنے والے کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتا ہے۔ یہ جگہ کسی پراسرار طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی غیر معمولی خوبصورتی اور قدرتی سکون کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ لیکن اب ہم چلتے ہیں ایک ایسے جزیرے کی طرف جہاں انسانوں سے زیادہ خاموشی آباد ہے۔ بحیرہ عرب کے پانیوں کے درمیان واقع اسٹولا جزیرہ پاکستان کا سب سے بڑا سمندری جزیرہ ہے۔ یہاں نہ کوئی مستقل آبادی ہے اور نہ ہی شہر کا شور، صرف سمندر، چٹانیں اور خاموشی۔
اس جزیرے کو اس کی منفرد حیاتیاتی اہمیت کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں مختلف اقسام کے سمندری پرندے، کچھ نایاب جانور اور کچھ موسموں میں کچھوے بھی آتے ہیں۔ یہاں ایک قدیم مندر کے آثار اور ایک چھوٹی سی مسجد بھی موجود ہے، جو اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ ماضی میں مختلف لوگ اس جزیرے تک پہنچتے رہے۔ آج استولا جزیرہ مہمجو افراد، غوطہ خوروں اور قدرت سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک منفرد مقام بن چکا ہے، جہاں ہر طرف صرف سمندر کی آواز سنائی دیتی ہے۔ استولا جزیرہ تقریباً 7 کلومیٹر طویل ہے اور اسے مقامی طور پر جزیرہ ہفتہ تلار بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں مستقل انسانی آبادی موجود نہیں، اسی لیے یہ جگہ اپنی قدرتی خوبصورتی اور پرسکون ماحول کی وجہ سے منفرد سمجھی جاتی ہے۔ اس جزیرے کے ارد گرد کا صاف شفاف سمندر رنگ برنگی مچھلیوں اور دیگر سمندری حیات کے لیے بھی اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مقام غوطہ خوری اور سمندری حیات میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے خاص کشش رکھتا ہے۔ اب ہم پنجاب کے ضلع جہلم پہنچتے ہیں، جہاں زمین کے سینکڑوں فٹ نیچے چھپا ہوا ہے ایک ایسا خزانہ جسے دنیا کھیورا نمک کی کان کے نام سے جانتی ہے۔ یہ دنیا کی قدیم ترین اور بڑی نمک کی کانوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں سے صدیوں سے نمک نکالا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں نمک کی موجودگی کا تعلق سکندر اعظم کے دور سے جوڑا جاتا ہے۔ ایک مشہور روایت کے مطابق اس کی فوج کے گھوڑوں نے یہاں کی چٹانوں کو چاٹا، جس سے لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ نمک ہے۔ تاہم یہ ایک تاریخی روایت ہے، قطعی ثابت شدہ حقیقت نہیں۔ کان کے اندر داخل ہوتے ہی گلابی نمک کی دیواریں، سرنگیں اور قدرتی چٹانیں ایک منفرد منظر پیش کرتی ہیں۔ یہاں نمک سے بنی خوبصورت مسجد، مختلف مجسمے، ایک چھوٹا سا پل اور دیگر دلچسپ ڈھانچے موجود ہیں، جنہیں دیکھنے کے لیے ہر سال ہزاروں سیاح یہاں آتے ہیں۔ کھیورا کے کان نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اپنے اعلیٰ معیار کے گلابی نمک کی وجہ سے مشہور ہے، جو کئی ممالک کو برآمد بھی کیا جاتا ہے۔ آج دنیا بھر میں استعمال ہونے والے بہت سے ہمالیائی گلابی نمک کی مصنوعات کا تعلق بھی اسی علاقے سے جوڑا جاتا ہے۔ لیکن اب ہم چلتے ہیں ایک ایسی قدیم درسگاہ کی طرف جہاں کبھی دنیا بھر سے طالب علم حاصل کرنے آیا کرتے تھے۔ اسلام آباد سے کچھ فاصلے پر واقع ٹیکسلا جنوبی ایشیا کے قدیم ترین علمی اور ثقافتی مراکز میں شمار ہوتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے یہ شہر مختلف تہذیبوں، تاجروں اور دانشوروں کا مرکز تھا۔ یہاں بدھ مت، یونانی اثرات اور مقامی ثقافت نے مل کر ایک منفرد تاریخ رقم کی ہے۔ آج بھی یہاں سے ملنے والے مجسمے، سکے اور زیورات اس عظیم ماضی کی گواہی دیتے ہیں۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق ٹیکسلا قدیم زمانے میں ایک اہم تعلیمی مرکز تھا، جہاں مختلف علاقوں سے لوگ علم حاصل کرنے آتے تھے۔ یہاں موجود بدھ خانقاہیں، عبادت گاہیں اور رہائشی عمارتیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ٹیکسلا صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک مکمل تہذیبی مرکز تھا۔ آج اگرچہ یہ شہر کھنڈرات کی صورت میں موجود ہے، لیکن اس کی خاموش دیواریں اب بھی ہزاروں سال پرانی کہانیاں سناتی محسوس ہوتی ہیں۔ اب ہمارا سفر ہمیں ایک ایسے قلعے تک لے جاتا ہے جسے طاقت، حکمت عملی اور شاندار فن تعمیر کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہے روہتاس قلعہ، جسے 16ویں صدی میں شیر شاہ سوری نے تعمیر کروایا۔ اس کا مقصد صرف ایک خوبصورت عمارت بنانا نہیں بلکہ ایک مضبوط دفاعی قلعہ قائم کرنا تھا۔ یہ قلعہ اپنی بلند و بالا دیواریں، 12 عظیم الشان دروازوں اور مضبوط دفاعی نظام کی وجہ سے جنوبی ایشیا کے اہم ترین قلعوں میں شمار ہوتا ہے۔ ہر دروازہ اپنے منفرد انداز تعمیر کی وجہ سے الگ پہچان رکھتا ہے۔ پتھر پر کی گئی نقش و نگاری آج بھی اس دور کے معماروں کی مہارت کا ثبوت دیتی ہے۔ صدیوں گزر جانے کے باوجود یہ قلعہ آج بھی مضبوطی سے کھڑا ہے، جیسے وقت کے ہر امتحان کا خاموش گواہ ہو۔
اسلام آباد اور لاہور کو ملانے والے قدیم راستوں کے قریب واقع یہ قلعہ نہ صرف ایک فوجی مرکز تھا بلکہ اس علاقے پر نظر رکھنے کے لیے بھی انتہائی اہم مقام رکھتا تھا۔ اس قلعے کی تعمیر میں افغان طرز تعمیر کے ساتھ مقامی ہندوی اثرات بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی غیر معمولی تاریخی اہمیت کے باعث روہتاس قلعہ بھی یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے اور ہر سال ہزاروں سیاح اس کی شان و شوکت دیکھنے آتے ہیں۔ لیکن اب ہم ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں 5000 سال پہلے ایک عظیم تہذیب پروان چل رہی تھی۔ ہڑپا، وادی سندھ کی عظیم تہذیب کا ایک اور اہم شہر، جہاں سے ملنے والے آثار نے دنیا کو حیران کر دیا۔ ہزاروں سال پہلے یہاں باقاعدہ سڑکیں، رہائشی علاقے، اناج کے گودام اور منظم شہری زندگی موجود تھی۔ کھدائی کے دوران یہاں سے مٹی کے برتن، مہریں، زیورات اور روزمرہ استعمال کی کئی چیزیں ملی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ترقی یافتہ تہذیب تھی۔ ہڑپا اور موئنجو دڑو مل کر دنیا کے قدیم ترین شہری تہذیبوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن آج بھی ان کی تحریر مکمل طور پر پڑھی نہیں جا سکی۔ یہی بات اس تہذیب کو مزید دلچسپ بنا دیتی ہے۔ ذرا تصور کریں، کبھی یہی جگہ زندگی، تجارت اور ہنر کا مرکز تھی، جبکہ آج یہاں صرف خاموش کھنڈرات باقی ہیں۔ وقت نے اس شہر کو خاموش ضرور کر دیا، مگر اس کی کہانی آج بھی دنیا بھر کے ماہرین کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اگلی جگہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ بدلنے والے آثار میں شمار ہوتی ہے۔ اب ہمارا سفر ہمیں چولستان کے وسیع صحرا میں لے آتا ہے، جہاں ریت کے سمندر کے درمیان ایک عظیم قلعہ صدیوں سے شان کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ ہے دراوڑ قلعہ، جس کی 40 بلند و بالا فصیلیں دور سے ہی اپنی عظمت کا احساس دلاتی ہیں۔ یہ قلعہ صحرائی راستوں کی نگرانی اور دفاع کے لیے اہم مقام رکھتا تھا۔ وقت کے ساتھ مختلف حکمرانوں نے اس میں تبدیلیاں اور مرمت بھی کروائیں، جس کی وجہ سے آج یہ تاریخ کی کئی پرتیں اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ صحرا کی تیز دھوپ، آندھیاں اور بدلتے موسم بھی اس قلعے کی مضبوطی کو کم نہ کر سکے۔ آج بھی یہ پاکستان کی نمایاں تاریخی عمارتوں میں شمار ہوتا ہے۔ جب سورج چولستان کے افق میں غروب ہوتا ہے تو دراوڑ قلعہ ایک ایسا منظر پیش کرتا ہے جو ہر فوٹوگرافر اور سیاح کے لیے یادگار بن جاتا ہے۔ اس قلعے کی 40 مضبوط فصیلیں کئی منزلہ عمارت جتنی بلند دکھائی دیتی ہیں۔ ان دیواروں کو اس انداز میں تعمیر کیا گیا تھا کہ دور سے آنے والے قافلے اور ممکنہ حملہ آوروں پر نظر رکھی جا سکے۔ قلعے کے اندر داخل ہونے پر آج خاموشی ضرور محسوس ہوتی ہے، لیکن کبھی یہی جگہ سیاحوں، تاجروں اور مسافروں کی آمد و رفت سے آباد رہتی تھی۔ ہر اینٹ ماضی کے کسی نہ کسی دور کی گواہی دیتی محسوس ہوتی ہے۔ چولستان کا صحرا، اونٹوں کے قافلے، دور تک پھیلی ریت اور ان کے درمیان کھڑا یہ عظیم قلعہ ایک ایسا منظر پیش کرتا ہے جو پاکستان کے دوسرے تاریخی مقامات سے بالکل مختلف ہے۔ لیکن اب ہم جا رہے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں ہزاروں سال پرانی عبادت، تاریخ اور روایت آج بھی ایک ساتھ نظر آتی ہے۔ پنجاب کے ضلع چکوال میں واقع کٹاس راج مندر برصغیر کے قدیم ترین مذہبی مقامات میں شمار ہوتے ہیں۔ منفرد طرز تعمیر اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے دنیا بھر کے محققین اور سیاحوں کی توجہ حاصل کرتے ہیں۔ اس مقام پر موجود مقدس تالاب کے بارے میں ہندو روایات میں مختلف عقائد پائے جاتے ہیں، جبکہ جدید دور میں اس کے پانی کی سطح میں کمی ماحولیاتی اور آبی وسائل سے متعلق ایک اہم مسئلہ بن چکی ہے۔ پتھر پر کی گئی نفیس نقش و نگاری
اور قدیم تعمیراتی انداز اس مقام کو پاکستان کی اہم ترین تاریخی وراثت میں شامل کرتے ہیں۔ یہ مقام صرف ایک مذہبی یادگار نہیں بلکہ مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کی مشترکہ تاریخ کی بھی ایک خوبصورت مثال ہے۔ وقتاً فوقتاً اس تاریخی مقام کی بحالی اور تحفظ کے لیے مختلف منصوبوں پر کام کیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں اس مشترکہ ثقافتی ورثے کو قریب سے دیکھ سکیں۔ کٹاس راج ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ پاکستان کی سرزمین مختلف مذاہب، تہذیبوں اور ثقافتوں کی تاریخ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اپنے سفر کے آخری مرحلے میں ہم کراچی کے قریب موجود ایک ایسے تاریخی قبرستان پہنچتے ہیں جو اپنی خاموشی سے زیادہ اپنی منفرد تعمیر اور حیرت انگیز پتھر کی نقش و نگاری کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ ہے چوکھنڈی قبرستان۔ یہ تاریخی قبرستان کراچی کے مشرقی علاقے میں واقع ہے اور ماہرین کے مطابق یہاں موجود قبریں زیادہ تر 15ویں سے 18ویں صدی کے درمیان تعمیر کی گئیں۔ پہلی نظر میں یہ جگہ خاموش ضرور محسوس ہوتی ہے، لیکن ہر قبر اپنے اوپر کی گئی نفیس پتھر کی تراش خراش کے ذریعے ایک الگ کہانی بیان کرتی ہے۔ ڈیزائن، زیورات، ہتھیار اور روزمرہ زندگی سے متعلق مختلف نقش بڑی مہارت سے تراشے گئے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ نقوش اس دور کی ثقافت، معاشرت اور فن تعمیر کی جھلک پیش کرتے ہیں۔ چوکھنڈی قبرستان کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ بعض قبروں کی بناوٹ مردوں اور عورتوں کی شناخت میں مدد دیتی ہے۔ کچھ قبروں پر زیورات اور چوڑیاں جیسے نقوش خواتین کی یادگار سمجھے جاتے ہیں، جبکہ بعض قبروں پر تلوار یا دیگر علامتیں مردوں سے منسوب کی جاتی ہیں۔ یہ تمام قبریں مقامی زرد پتھر سے تعمیر کی گئی ہیں اور صدیاں گزرنے کے باوجود ان پر کی گئی باریک نقش و نگاری آج بھی واضح دکھائی دیتی ہے، جو اس دور کے ہنرمند معماروں کی مہارت کا ثبوت ہیں۔ پاکستان کی سرزمین صرف خوبصورت مناظر سے نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی تہذیبوں، عظیم قلعوں، حیران کن قدرتی مناظر اور بے شمار کہانیوں سے بھی مالا مال ہے۔ ہر شہر، ہر پہاڑ اور ہر تاریخی مقام اپنی ایک الگ پہچان اور داستان رکھتا ہے۔ امید ہے کہ آج کے سفر نے آپ کو پاکستان کو ایک نئے انداز سے دیکھنے کا موقع دیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں شامل کوئی جگہ سب سے زیادہ پسند آئی تو اس کا نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ شاید ہماری اگلی ڈاکومنٹری اسی مقام سے جڑی کسی نئی کہانی پر ہو۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مزید ایسی ڈاکومنٹریز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔